اب آگے آپ نے ان مناہج پر بحث کرتے ہوئے 4 آپ نے قطب بیان کیے۔ پہلا قطب کیا ہے؟ النظر فی ذات اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ فنبین فیہ وجودہ، ہم اس میں یہ بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک وجود، اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ وَأَنَّهُ قدیم، وہ قدیم ہے، وَأَنَّهُ باقٍ، اللہ تعالیٰ باقی ہے، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوْهَرٍ، وہ جوہر نہیں ہے، ولا جسم ولا عرض، نہ وہ جسم ہے اور نہ عرض ہے، ولا محدود بحد، کوئی حد اسے محدود نہیں کر سکتی، ولا ہوا مخصوص بجہت، وہ کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وَأَنَّهُ مَرْئِيٌ كَمَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت، اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ہے، الی ربہا ناظرہ، وَأَنَّهُ واحد، وہ یکتا ہے، فَهَذِهِ 10 دعاوی نُبَيِّنُهَا فِي هَذَا الْقُطُبِ، تو فرماتے ہیں کہ پہلے قطب میں ہم یہ 10 دعاوی بیان کریں گے، اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو ڈاکٹر زاہد صدیق مغل نے گزشتہ 2 دنوں میں دراصل بنیادی طور پر جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور جن یعنی چیزوں کو آپ کے سامنے وہ تفصیل سے پیش کرتے رہے، وہ دراصل امام غزالی کی اسی کتاب کا خلاصہ ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ ریفلیکشن وہ آپ کو کبھی امام رازی کی کتاب میں دکھائیں، کبھی اس ریفلیکشن کو وہ آپ کے سامنے حضرت امام ابو الحسن اشعری، کبھی امام ابو منصور ماتوریدی اور دیگر اہل علم کی کتابوں میں اس ریفلیکشن کو دکھائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 10 جو دعاوی ہیں، امام غزالی نے صرف ان کو بطور دعویٰ بیان نہیں کیا بلکہ اس کے دلائل بھی لکھے۔ القطب الثانی، پہلا جو قطب ہے وہ فی ذات اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو کیا نتیجہ سامنے آیا کہ ہم اس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، وہ قدیم ہے، باقی ہے، جوہر جسم اور عرض سے پاک ہے، اسے کسی حد میں محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی خاص جہت میں مخصوص نہیں ہے، اس کی رویت کے ہم قائل ہیں، وہ یکتا ہے۔ یہ 10 دعوی۔ القطب الثانی فی صفات اللہ سبحانہ وتعالی، فرماتے ہیں وَنُبَيِّنُ فِيهِ أَنَّهُ حَيٌّ عَالِمٌ قَادِرٌ مُرِيدٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُتَكَلِّمٌ، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں حصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا احصاء اور احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اسی لیے شیخ اکبر نے فرمایا کہ الدرک العجز الدرک عن عجز الادراکی ادراکن، یہ بات جان لینا کہ تم اللہ کی ذات و صفات کا ادراک نہیں کر سکتے، یہی تمہارے لیے جاننا ہے، یہی معرفت ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ حی ہے، عالم ہے، قادر ہے، مرید ہے، ارادہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ سمیع و بصیر اور متکلم ہے، وَأَنَّ لَهُ حَيَاةٌ، حیات اس کی صفت ہے، وَأَنَّ لَهُ حَيَاةً وَعِلْمًا وَقُدْرَةً وَإِرَادَةً وَسَمْعًا وَبَصَرًا وَكَلَامًا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وَنَذْكُرْ أَحْكَامَ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَلَوَازِمَهَا، فرماتے ہیں کہ ہم ان صفات کے احکامات بیان کریں گے، ان کے لوازمات کو بیان کریں گے، وَمَا يَجْتَمِعُ فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ، اور احکام میں ان صفات میں کہاں کہاں افتراق ہے اور کہاں کہاں اجتماع ہے، اس پر بات ہوگی۔ وَأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ زَائِدَةٌ عَلَى الذَّاتِ وَقَدِيمَةٌ وَقَائِمَةٌ بِالذَّاتِ، فرماتے ہیں کہ یہ صفات ذات پر زائدہ ہیں، قدیم ہیں اور قائم بالذات ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ شَيْءٌ مِّنَ الصِّفَاتِ حَادِثًا، اور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ قدیم ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک میں سے جیسے 1 2 3 4 گنتی میں کبھی آپ آدھا کر لیں، پون کر لیں، ایسے نہیں، بلکہ لا نظیر لہو ولا ند لہو ولا ضد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حادث ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ القطب الثالث فی افعال اللہ تعالی وفیہ 7 دعاوی، 7 دعوے آپ نے ذکر کیے ہیں اللہ کے افعال کے بارے میں۔ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى التَّكْلِيفُ، اللہ تعالیٰ پر کسی کو مکلف بنانا واجب
نہیں ہے. ولا الخلق ولا الثواب علی التکلیف. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ لازم نہیں کر سکتے نعوذ باللہ من ذالک ہم چیزوں کو. ولا رعایت صلاح العباد ولا یستحیل منہ تکلیف ما لا یطاق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا نعوذ باللہ پابند کر دینا یہ اہل سنت کے عقیدے کے برخلاف ہے. وہ چاہے تو کسی کو تکلیف ما لا یطاق کا حکم دے دے، اس کی مرضی وہ کسی کو بھی مکلف نہ بنائے، اس کی مرضی وہ کسی کو بھی ثواب نہ دے، تو کیا اس کے عدل میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں. فرماتے ہیں ولا یجب علیہ العقاب علی المعاصی. وہ گناہگاروں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، وہ نیکوکاروں کو جہنم میں داخل کر دے، تو اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. ولا یستحیل منہ بعثۃ الانبیاء علیہم السلام. اور یہ کوئی محال بات تو نہیں ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما دے. بل یجوز ذلک وفی مقدمۃ ھذا القطب بیان معنی الواجب والحسن والقبیح. القطب الرابع، چوتھا جو قطب ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ کے علم کا مرکز، منبع اور محور اور مرجع وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ہمیں کیا معلوم کہ انما الاعمال بالنیات اور الحمدللہ رب العالمین میں کون سا کلام اللہ ہے؟ تو یہ تو مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق کی معصومیت پر جو ہمارا ایمان ہے کہ الایمان ہوا تصدیق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما جاء من الدین ضرورتاً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جو کچھ لے کر تشریف فرما ہوئے تو اسلام کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. تو امام غزالی یہی بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وما جاء علی لسان رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحشر والنشر والجنت والنار والشفاعت وعذاب القبر والمیزان والصراط. یہ سب کس نے بتایا؟ آپ دیکھیں، نہ ہمارے یہ محسوسات میں سے، نہ یہ بظاہر ہمارے معقولات میں سے ہے، یہ نہ معقولات اور نہ محسوسات میں سے ہے. تو ہمارا تو علم جو عالم شہادت تک محدود ہے، عالم غیب تک تو ہمارا علم یعنی بلا واسطہ تو ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا. تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ذریعے سے وہ علم ہم تک پہنچتا ہے. تو فرماتے ہیں اس کتب میں ہم نے 4 چیپٹرز کو قلم بند کیا ہے. نمبر 1 فی اثباتی نبوتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا جو باب ہے وہ اس بارے میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں کہ وہ ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، احکام اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی نبوت پر بات کر رہے ہیں. اور اس منہج پر زاہد بھائی پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اس کی صفات اور افعال کا اثبات، اور پھر اس کے افعال کا یعنی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے کسی رسول اور نبی کو مبعوث فرماتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اثبات، یہ ہمارے اہل علم نے جتنے بھی عقلی دلائل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت پر تحریر کیے ہیں، ہمارے اہل علم نے اس میں کوئی گوشہ جو ہے وہ ترک نہیں کیا. انہوں نے ایک ایک بات پر تفصیلی مباحث جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. مطلب آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کا وہ جو خدمت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ پڑھتے رہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ اگرچہ آپ کو اتنا یقین ہو جائے، امام غزالی نے اس پر ایک مثال المنقذ من الضلال میں دی ہے، میں صرف اس کو ایک ذرا موڈیفائی کرتے ہوئے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں پھونک مار کر اس مائک کو گدھا بنا سکتا ہوں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ لیکن اگر میں واقعتاً ایسا کر بھی دوں، پھونک مار کے میں اس کو گدھا بنا دوں، تو کیا آپ میری بات مان لیں گے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہمیں بہت تعجب ہوا کہ آپ نے اس کو گدھا بنا دیا لیکن 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ اس کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں 5؟ لیکن آپ غور کیجئے کہ عقیدہ کیا ہے؟ یقین
جازم لا يقبل التشکیک، ایک ایسا یقین جازم جو شک کو ذرا برابر قبول. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اسلام کا فلسفہ لا ریب ہے. صحابہ کرام چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہم السلام کے امتی ہوں، غور کیجئے گا قیامت تک آنے والے ان کی گرد راہ کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ سمعنا وأطعنا. یہ جتنے مباحث ہیں یہ اس لیے کیے گئے، اس لیے پڑھائے گئے، اس لیے لکھے گئے کہ امت میں ہر دور میں ایسے افراد موجود ہوں کہ جب یونانی فلسفے سے متاثرہ افراد سامنے آ جائیں، جب معتزلہ اور خوارج جیسے گروہ اور فرقے سامنے آ جائیں جو آپ ہی کے متعلقہ مباحث میں داخل ہو کر آپ کے اندرونی طرز استدلال کو درہم برہم کرتے ہوئے کچھ غلط نتائج اخذ کرنے لگیں، تو ضروری ہو گیا کہ قرآن و سنت کے پیش نظر ان لوگوں کے ساتھ کلام کیا جائے اور احقاق حق اور ابطال باطل کیا جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے بغیر کسی دلیل کو طلب کیے مخبر صادق کی بات پر ایمان لایا جائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہر شخص نے مجھ پر ایمان لانے میں کوئی نہ کوئی حیل و حجت، کوئی دلیل کی طلب کرنے، معجزہ دکھانے کی بات کی، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوراً ایمان لے آئے. شب معراج میں کیا ہوا؟ لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، انہوں نے کہا اگر مخبر صادق کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں. تو لہٰذا ایمان کا کمال تو یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا. لیکن ظاہر ہے کہ ان اہل علم کی ضرورت ہر دور میں ہوتی ہے کہ جو دلائل اور براہین قاطعہ یقینیہ، اور اس پر زاہد بھائی امام رازی نے جہاں آپ نے دلائل ذکر کیے اسرار و تنزیل میں، تو کلامی مباحث سے بعد گزر کر وہ ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنے مباحث ہیں نا یہ کلامی ہیں، لیکن اس کا اگلا مرتبہ وہ ہے جو مشاہدات کا ہے. اور ابھی اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا ان 3 دنوں میں، ورنہ صوفیاء کا پورا ایک الگ منہج ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں غور و فکر کرتے ہوئے کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات اور احکامات سے متعلقہ مباحث کو دیکھتے ہیں. تو ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا قلب کے بارے میں، تو صوفیہ کا اپنا ایک الگ منہج ہے. تو فرماتے ہیں کہ فی اثبات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا باب کیا ہے؟ فیما ورد علی لسانہ من امور الآخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فی الامامۃ و شروطہا. دیکھیں اسی سے انفر ہونے والا ایک مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو اس کے بعد امامت، خلافت، دنیا میں یہ پورا نظام کیسے چل رہا ہے. اور چوتھا باب ہے کہ فی بیان القانون فی تکفیر الفرق المبتدعہ. تو امام غزالی نے اس پر بہت تفصیلی بحث کی ہے. اس کو ہم آج کی نشست کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. ایک بنیادی بات سمجھ لیں، دور جدید ہیومن رائٹس ڈسکورس کے ساتھ مکالمہ کا ہے، جس میں آپ ایک دوسرے کے اختلافات اور ان کو قبول کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے حق اور باطل کی بحث میں نہیں جاتے. بس آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک دوسرا ہمیں اپنا عقیدہ بتائے اور ہم ایک دوسرے کے عقیدے کا ابطال یا قبول کیے بغیر زبردستی یا کسی ایک دوسرے کو آمادہ کیے بغیر بس اپنے اپنے اختلافات کو بیان کریں. اسلام اور کفر، حق اور باطل کی بحث کو اس میں ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اپنے عقائد میں رہتے ہوئے اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں. علم الکلام مکالمہ کا وہ منہج نہیں ہے، بلکہ یہ کل کلام اور مکالمہ اس لیے ہے کہ وہ سنت جو انبیاء کی ہے. امام رازی نے اسرار التنزیل میں جن انبیاء علیہم السلام سے آپ نے استفادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح نمرود سے بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون. دیکھیں ہمارے دور میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کس انداز سے بات فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے تو 5 ڈائلاگز آپ نے ذکر کیے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے اب
چچا کے ساتھ، آپ نمروز کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پورے یعنی ڈائلاگ کو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نگیٹو ڈٹرمنیشن سے شروع ہو کر کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور احکام کا اس بات فرما رہے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں، کہ ہمارے ان بزرگوں نے قرآن و سنت کی نصوص میں غور و فکر کرتے ہوئے نہایت ہی یعنی دقت فہم کے ساتھ ان اصول اور قواعد اور ضوابط کو دریافت کیا جن کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور احکام کا اثبات کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسلام کے اوپر کہیں سے حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ یونانی فکر کی طرف سے خارجی صورت میں ہو یا ہمارے ہاں کوئی انٹرنل کرٹیسزم کی صورت میں کوئی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو ہم کس طرح سے اس کو ٹیکل کنفرنٹ کرتے ہوئے ہم اس کو جواب دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان بزرگوں کی خدمات سے بھرپور استفادہ کیا جائے، اور اس ورک شاپ کو منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ میں سے 100-150 افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان میں 10-12 لوگ اس فرض کفایہ کو اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا عہد کر لیں، اور کچھ لوگ ہی صحیح امت میں ایسے تیار ہو جائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی ذات و صفات کے لیے اپنے شب و روز کو وقف کر دیں۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا